ویلکم بیک ناظرین، سٹی نیوز نیٹ ورک کی وار روم کی ٹرانسمیشن پر یہ ہم کچھ دنوں سے اس جنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور گاہے بگاہے پاکستان کی جو پالیسی ہے اس پر بات بھی کرتے رہے ہیں. اس سیشن میں ہم وی ول فوکس ایکسکلوسیولی کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے اس وقت جو ہے وہ کیا ہے اور اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ہمارے تجزیہ نگار. ہمارے ساتھ امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب ہیں، فارمر ریپرزینٹیٹو پاکستان کے یونائٹڈ نیشنز میں اور فارن آفس میں انہوں نے 35-40 سال ہی از بین ایسوسیٹڈ. بہت شکریہ ضمیر اکرم صاحب. یہ امریکہ میں بھی پاکستان کے رہ چکے ہیں ڈپلومیٹ، سینئر ڈپلومیٹ، اور انڈیا میں بھی. ہمارے ساتھ اے وائس مارشل صاحب ہیں اعجاز محمود ملک صاحب، ڈائریکٹر جنرل سول ڈیفنس. بہت شکریہ اے وائس مارشل صاحب. آپ دونوں سے یہی سوال ہم کریں گے. ضمیر اکرم صاحب، اس وقت آپ دیکھیے گا مطلب ہمارے جو تعلقات ہیں ایران کے ساتھ بہت اہم ہیں. سعودیہ کے ساتھ وی ہیو اے میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ٹریٹی. امریکہ سے بھی ہماری اچھے تعلقات ہیں. چین ہمارا بڑا درینہ دوست ہے. گلف کے ساتھ تعلقات ہمارے ہر قسم کے ہیں. ہمارے لاکھوں لوگ وہاں ہیں. ہمارے ان کے ساتھ پرانے سیکیورٹی کے ٹائز بھی ہیں اور اکنامک بھی ہیں. تو اس وقت ہماری پالیسی، تو پہلے تو یہ بیان کریں کہ ہے کیا؟ میرا خیال ہے کہ جو ہمارا اہم موقف ہے وہ یہ کہ جلد سے جلد جنگ بندی ہو اور جو بھی اختلافات ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان ان اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے شروع سے اور ابھی بھی جو اسرائیل کی طرف سے جارحیت ہے اور اسرائیل کی وجہ سے جو امریکہ کی طرف سے جارحیت ہے ایران پر، اس کی بھی مذمت کی ہے. اور یہ ہم نے اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اس جنگ میں. تو اب یہ ہے کہ آگے جا کے کیا ہونا ہے، اور یہ جو سوال ہے یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا یا اس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا جب تک امریکہ اس بات پر آمادہ نہیں ہوتا ہے کہ اس نے کسی وجہ سے یا کسی طرح سے اس جنگ کو ختم کرنا ہے اور وہ اٹ کین ڈکلیئر وکٹری اینڈ لیو اور واٹ ایور جو کنڈیشنلٹیز ہیں. جو فی الحال امریکہ کا موقف ہے کہ جی پری انکنڈیشنل سرنڈر، تو یہ تو ممکن نہیں لگتا ہے جی. اور ہماری طرف سے اور دوسرے بھی ممالک ہیں، اس میں چین بھی ہے، روس نے بھی کوشش کی ہے. ہم اپنی طرف سے امریکہ کو یہ پرسویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی کوئی ریزنیبل آپ اپروچ لیں. انکنڈیشنل سرنڈر کی بات جو ہے وہ ناممکن ہے. جی. اور اس وقت لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ان کو یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، ہم ان کو امریکہ کو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کا موقف یا آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ایران کی تباہی ہے، تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں اس چیز کے اندر، اور نہ کہ یہ ممکن ہے. ٹھیک. جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ ایران کو تباہ کیا جائے، اس طرح ممکن رہتا ہے. اچھا دیکھیے جی ضمیر، اگر ہم کہیں کہ دو ایسپیکٹس ہیں اس وقت جب پاکستان پالیسی میکر بیٹھتے ہیں، تو ایک طرف تو جو امریکہ اور اسرائیل نے جو اگریشن کیا ہے اگینسٹ ایران، وہ تو آپ نے بڑا کلیئر موقف بیان کر دیا اور بالکل درست فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہے. ایک جو کمپلیکیٹنگ فیکٹر سامنے آ گیا وہ اب جو ایران نے جہاں امریکن بیسز تھیں، لیکن وہ سب ہمارے دوست بھی ہیں، اور سعودی عربیہ میں تو نہیں تھی امریکن بیس، وہ واشنگٹن پوسٹ کا بھی ہم دیکھ رہے تھے. اچھا، تو یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، جیسے آپ نے سنا پہلے امبیسڈر نغمانہ کہہ رہی تھی کہ اس میں چین کا ایک رول ہے. چین نے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان کمیونیکیشن کروائی ہے، لیکن بہرحال جو بھی صدر کہہ رہے تھے ایران کے، یہ پہلے روز سے ان کا یہ موقف ہے. اچھا ضمیر صاحب، اس میں بتائیے گا کہ ان اے سچویشن لائک دس، جب ہمارا میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ٹریٹی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ اور ایران کے ساتھ، آپ نے جیسے کہا ہمارے تعلقات بڑے درینہ ہیں، اچھے ہیں، وی اسٹینڈ فار ایرانز انٹیگریٹی. سعودی عربیہ کی جو انٹیگریٹی ہے اور
اس کا ہمارا تعلق یعنی کہ کتنے سال پرانا ہے, اتنا ایز اولڈ ایز پاکستان, اور سعودی عربیہ has always stood by us in times of difficulty. تو یہ دس بیکمز اے پرٹیکولر چیلنج. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے فارن منسٹر یعنی کہ دن میں میرا خیال ہے وہ 6 ممالک کے اپنے ہم منصب سے بات کرتے ہیں خطے میں, یہ وہ, اور آرمی چیف جو ہیں فیلڈ مارشل, وہ اس وقت سعودی عربیہ میں, کل آج ہی شاید ان کی میٹنگ ہوئی ہے ود دا ڈیفینس منسٹر آف سعودی عربیہ. اس کے بعد بھی اسٹیٹمنٹ آئی, سعودی ڈیفینس منسٹر نے کہا پاکستان ہمیں سپورٹ کرتا ہے, ہماری انٹیگریٹی وغیرہ. تو اس وقت آپ بتائیں کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے ان دس کانٹیکسٹ, اس میں وہ چیلنجنگ ہو جاتی ہے پرٹیکولرلی؟ جی چیلنجنگ تو ہو گئی ہے, کیونکہ یہ جس طرح سے حالات نے رخ لیا ہے, تو جب یہ ہم نے ڈیفینس پیکٹ سائن کیا تھا اس وقت بڑی واضح طور پر کہا گیا تھا کہ یہ پیکٹ جو ہے یہ نہ ایران کے خلاف ہے نہ اور کسی مسلم ممالک کے خلاف ہے, یہ ہماری میوچل ڈیفینس کے لیے ہے. تو اب یہ جس قسم کے حالات پیدا ہوئے ہیں اس میں یہ کہ اس پیکٹ کو ایک پارٹی ٹریگر کر سکتی ہے کہ جی آپ اگر ہم پر حملہ ہو رہا ہے تو آپ ہماری مدد کریں, اور وہ ایک جو پیکٹ ہے اس میں یہ صاف واضح ہے کہ ہمیں مدد کرنی چاہیے. تو اسی وجہ سے میرا خیال ہے جو آرمی چیف ہیں وہ وہاں پر گئے ہوئے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا فارن منسٹر نے بھی پارلیمنٹ میں یہ ایران کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا سعودی عربیہ کا ڈیفینس پیکٹ ہے. اچھا, اس کے برعکس میں پھر سے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا موقف یا ہم جو پاکستان چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ بالخصوص سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان کوئی کشمکش نہ ہو. جی, اور ہمارا یہ خیال ہے کہ جو ابھی ان کے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے اپولوجائز کیا ہے, وہ کوئی عمل ہے جس کے بارے میں ہمارا بھی کچھ اثر تھا. جی, رول ہے. اس کے لیے آئی تھنک یہ ایک خوشائن بات ہے کہ انہوں نے یہ اس قسم کی بات کی ہے. اب یہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بین الاقوامی جو جنگ کے قوانین ہیں اس میں اگر 2 حریف کے دوران ایک حریف کے طرف سے حملہ ہوتا ہے کسی تیسرے ملک کے سرزمین سے, تو پھر وہ جو بیسز ہیں یا جس علاقوں سے وہ حملہ ہو رہا ہے وہ پھر علاقے جو ہیں وہ جنگ کی زد میں آ سکتے ہیں, اور جو دوسرا حریف ہے اس کو حق ہے کہ وہ وہاں پر حملہ کر سکتا ہے. یہ بین الاقوامی قانون ہے. میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران کو ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ ایسا کرنا چاہیے, لیکن جو ٹارگٹس میرے خیال میں جہاں تک مجھے علم ہے جو ٹارگٹس ایران نے سلیکٹ کیے ہیں ساری جی سی سی کنٹری جہاں انہوں نے اٹیک کیے وہ امریکن ٹارگٹس تھے. ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا میزائل کا کوئی پارٹ یا کچھ ادھر ادھر گر گیا ہو, لیکن بیسکلی ان کا جو تھا انہوں نے امریکہ کے ارلی وارننگ سسٹمز, سرویلنس سسٹمز, کمیونیکیشن سسٹمز, ان چیزوں کو, ڈیٹا سینٹرز وغیرہ, جی بالکل, ان کو اٹیک کیا کیونکہ وہ پھر ان کی ٹارگیٹنگ پر اثر پڑتا ہے. جی میں چاہتی ہوں میں اے مارشل صاحب کے پاس جاؤں. اے مارشل صاحب آپ فرمائیے گا کہ اسی ڈسکشن کو آگے لے جاتے ہوئے کہ آپ اپنے پرسپیکٹو سے, اگر آپ ملٹری ڈیفنس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یہ پاکستان کے لیے جو ایک پرٹیکولر چیلنج ہے گیون آر ریلیشنز جو ہمارے بہت خاص دیرینہ اور اہم ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ, اور ایران ہمارا ہمسایہ, ایک اہم ہمسایہ ہے جس کی انٹیگریٹی جو ہے when it comes into question, جیسے امبیسڈر ضمیر کہہ رہے تھے کہ پاکستان would defend it. امبیسڈر ضمیر کی موجودگی میں شاید مجھے جسارت نہیں کرنی چاہیے کہ میں فورن پالیسی پہ بات کروں, لیکن پھر بھی میں ایز اے اسٹوڈنٹ میں یہ بات کہوں گا کہ پاکستان کی اس وقت ایک بڑی پیراڈاکسیکل سچویشن میں ہے فورن پالیسی کے. ہمارے 3 لائنز ہیں جو آپس میں پیرلل ہیں, وہ کتنی ڈسٹینس سے پیرلل ہیں اس سے قطع نظر, میں احتیاطاً ان کو پیرلل کہہ رہا ہوں
ہیڈ آن نہیں کہہ رہا. ایک لائن یہ ہے کہ ہمارے گلف کے ممالک کے ساتھ، سعودیہ کے ساتھ بالخصوص، یو اے سب کے ساتھ ہمارے ایسے تعلقات ہیں جہاں پہ ہماری انٹر ڈیپینڈنسیز ہیں اکنامک ریزنز کی وجہ سے. ہمارا ڈائسپورا وہاں پہ ہے، وہ ان کے پاس ایک لیوریج ہوتا ہے ہمیشہ. ہمارے آئل کی ڈیپینڈنسی ہے ان کے اوپر. پھر ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، اور ایک اصولی موقف کہ کسی بھی برادر مسلم ملک کے اوپر اگر اگریشن کوئی بھی ہو تو پاکستان کی اسٹیٹڈ فارن پالیسی یہ کہتی ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور تیسری لائن جو ہے وہ ہمارے امریکہ کے ساتھ اس وقت جو کرنٹ ایک ہنی مون چل رہا ہے پچھلے 1 سال سے. تو اب یہ آپس میں ان سنک نہیں ہو رہے. امریکہ تو کسی صورت بھی ان دوسری 2 لائنوں کے ساتھ نہ پاکستان کے کہنے سے ہوگا، کیونکہ امریکہ از blinded by Israel, totally blind by Israel. totally. تو وہ انہوں نے ایک لینس لگایا ہوا ہے ٹرمپ صاحب نے میری ناقص رائے میں، اور اس لینس کے تھرو وہ دیکھ رہے ہیں. وہ ان کو دنیا کے کسی ملک کی کسی اس پرواہ نہیں ہے، ان کو انٹرنیشنل قوانین کی پرواہ نہیں ہے، ان کو امریکن کانسٹیٹیوشن. ایکچولی سر انہوں نے نتانیاہو کی آنکھیں لگائی ہوئی ہیں، یہ کہہ لیجئے. بالکل. تو اب اس صورت میں ہمیں یہ جو ہمارے لیے ڈویبل ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو دوسری امریکن لائن کو ایک فی الحال ہم پار کر دیتے ہیں. دوسرے جو 2 ہیں ان کو ہم کوشش کریں کہ وہ آپس میں قریب آ جائیں. اگر وہ سپر امپوز نہیں ہوتی دونوں لائنیں تو یہ فرکشن رہے گی. اور یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے جو ایرانی پریزیڈنٹ کا آپ نے ابھی کلپ بھی سنوایا، کہ انہوں نے اس وقت جبکہ پورے ایران میں ریونج جو ہے وہ لوگوں کی زبان پہ ہے، جی وہ لوگوں کے جو ہے نا باڈی لینگویج میں ہے، لیکن انہوں نے اس وقت بھی انہوں نے نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے یہ پالیسی سٹیٹمنٹ دی، بلکہ انہوں نے اپولوجائز کیا، جو کہ اس سے بھی ایک آگے کا سٹیپ ہے. حالانکہ جس طرح امبیسڈر صاحب فرما رہے تھے، انٹرنیشنل لا کے مطابق جو بحرین میں یا قطر میں جو بیسز انہوں نے ہٹ کیے ہیں وہ ٹیکنیکلی امریکن ایسٹس ہیں. تو وہ آن شور ہوں آف شور ہوں، اس کو جنگ میں وہ کوئی بھی ملک حق بجانب ہے کہ اس کو اپنا حریف سمجھتے ہوئے وہ اس کو نیوٹرلائز کرے. تو انہوں نے اس کو جب اپولوجائز کیا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہ سپیس کریٹ کی ہے کہ یہ ملک ریکنسائل کریں. اور پاکستان اگر اس میں کوئی رول پلے کرتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بھی اور مسلم بلاک کے لیے بھی یہ بڑی خوش آئند بات ہوگی، اور یہ سوچنے پہ مجبور کرے گی امریکہ کو کہ ان کو شاید اپنی جو ہے پالیسی کو کوئی مڈ کورس کریکشن کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز اگر وہ اس کو پرولونگ کرتے ہیں تو یہ دنیا کی جو اکانومیز کو یہ تباہی کی جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ پاکستان اگر کوئی رول پلے کرے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان بڑا ایکٹیو ایک رول پلے کر رہا ہے. اور ابھی نہیں ناظرین، آپ کو معلوم ہے جو پچھلے سال اٹیک کیا ایران پر امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے، تو اس وقت بھی ایک بڑی جب خاص میٹنگ بلائی گئی ترکی میں، تو پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں جو اس وقت وہ گئے تھے وہاں سے امریکہ سے، ہی وینٹ ٹو ترکی، اور انہوں نے جا کے بات کی. اور ادھر ایران کے بھی فارن منسٹر تھے، اور اسحاق ڈار صاحب نے تو یہ بڑی پبلکلی بات کی ہے پارلیمنٹ میں. انہوں نے بتایا کہ اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے، فیلڈ مارشل نے بڑی تفصیل میں ایرانیوں سے بھی بات کی، وہ ایکسپلین بھی کیا. اور ابھی بھی وہ ہی از ان سعودی عربیہ. اور اسحاق ڈار صاحب جو ہمارے فارن منسٹر ہیں، وہ بڑی ایکٹیولی پرو ایکٹیولی بات چیت کر رہے ہیں تمام جو انوالوڈ ہیں ممالک گلف کے بھی اور ایران کے بھی، اپنے ہم منصب سے بات کریں. اور پاکستان کے پرائم منسٹر بھی گئے ہیں خطے میں، وہ ہی وینٹ ٹو
قطر بھی گئے تھے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بڑے کلیئرلی ہمیں دکھا رہی ہیں کہ پاکستان ویری پرو ایکٹیو, اور بہت سے ناقدین بھی جو ہیں پاکستان کے وہ اکنالج کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اہم رول ادا کر رہا ہے اور ایک مثبت رول ادا کر رہا ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویل کنٹینیو دا ڈسکشن, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی پالیسی اس وقت, جو کہ ایک بہت ہی چیلنجنگ وقت ہے پاکستان کے لیے. اور یہ یاد رہے کہ پاکستان کی ایک پوری تاریخ ہے جو پاکستان نے جب دوستوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہے, خاص طور پہ مسلمان دوستوں کے درمیان, ممالک کے درمیان, تو پاکستان ہیز always played a very constructive role. فار ایگزامپل ایران عراق جنگ ہوتی رہی, آپ کو معلوم ہے کتنے برس وہ چلی, اور وہ وقت تھا جب ایران پاکستان میں جنرل ضیاء الحق تھے اور ایران کے یہاں سے کافی سخت سٹیٹمنٹس آتی تھیں, لیکن اس وقت بھی پاکستان نے ایک ایسا کنسٹرکٹیو رول ادا کیا کہ پاکستان واز پارٹ آف دا OIC ڈیلیگیشن جو دونوں ممالک کے درمیان ڈائلاگ شروع کیا تھا جنگ کو ختم کرنے کی کوشش. اس کے بعد اور بڑی تاریخ ہے بھری ہوئی جہاں کہ پاکستان نے کبھی چھلانگ لگا کے ایک سائڈ پہ نہیں گئے کہ جی ایک ملک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اب اگین وی آر فیسڈ ود اے سچویشن لائک دس. یقینی طور پہ یہ تو بہت ہی ان اے سینس انپریسیڈنٹڈ ہے, چیلنج ہے بڑا, اور اس میں یہ ہم کس طریقے سے اس چیلنج کو ہینڈل کر رہے ہیں یہ بھی اہم ہے. اور وی آر گلیڈ کہ ہمارے پاس امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب ہیں جو, اور ہمارے ساتھ وائس مارشل صاحب بھی ہیں, ان دونوں سے گفتگو پہلے بھی. ضمیر صاحب, میں چاہتی ہوں کہ یہ میں آپ کو خالد بن سلمان جو ہیں سعودی عربیہ کے ڈیفنس منسٹر, جب فیلڈ مارشل ان کو ملے ہیں تو اس کے بعد ان کی جو ٹویٹ آئی ہے سعودی ڈیفنس منسٹر کی, تو انہوں نے کہا وی ڈسکسڈ ایرانین اٹیکس آن دا کنگڈم اینڈ میجرز نیڈیڈ ٹو ہالٹ دیم ود ان دا فریم ورک آف آر جوائنٹ اسٹریٹجک ڈیفنس اگریمنٹ. وی اسٹریس دیٹ سچ ایکشنز انڈرمائن ریجنل سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی. اچھا, جب اس کو آپ دیکھیں تو اس اسٹیٹمنٹ سے تو ظاہر ہے یہی لگتا ہے کہ بھئی پاکستان کی ایک کمٹمنٹ ہے ٹو سعودی عربیہ سیکیورٹی, لیکن کیا اس کی یہ اسٹیٹمنٹ دیکھ کے آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ کوئی کہہ رہے ہیں جی پاکستان آ جائے, فوج لے آئے, یہ لے آئے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک رول ایسا ادا ہو جائیں یہ پریونٹ ہو سچویشن. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو ٹویٹ ہے I don't know how authentic it is or not, لیکن نہیں, it is authentic but جی. تو اینی وے دا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ٹویٹ اس کا میننگ تو بڑا واضح طور پر ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ ہمیں مدد کریں اور ایران پر ہم مل کے حملہ کریں گے. یہ ایک کنکلوژن جو ہے یہ بہت ہی غلط قسم کا کنکلوژن ہوگا اگر یہ کوئی لوگ اس طرح کا کنکلوژن کر رہے ہیں جی. لیکن میں آپ کے جو ناظرین ہیں اور باقی جو ویورز ہیں تو میں ایک بہت دو امپورٹنٹ چیزیں بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم جہاں پاکستان کا جو رول ہے, میں ایک طرف ہمارا یہ دفاعی معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ, دوسری طرف کافی عرصے سے جب سے ایران کی ریولوشن ہوئی ہے 79 سے, اس وقت سے لے کے آج تک واشنگٹن ڈی سی میں امریکہ کے دارالخلافہ میں ایران کا جو انٹرسٹ سیکشن ہے وہ پاکستانی ایمبسی میں ہے. تو آپ کو اس میں مطلب واضح کرنے کی ضرورت مجھے نہیں ہے کہ ہم وہاں واشنگٹن میں ایران کے انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سو پاکستان ایک, میں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان وہ ایک ایسے موقع پر یا ایسے پوزیشن میں ہے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان ہم آہنگی اور تعلقات میں بہتری پیدا کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے, کیونکہ نہ ان تینوں ممالک میں سے کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے الجھ جائیں.
جی ضمیر اکرم صاحب میں چاہوں گی یہ جو ٹویٹ کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے جی میں تھوڑا سا اس میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں کہ جو سعودی ایمبیسڈر سعودی ڈیفنس منسٹر ہیں وہ بذات خود اس معاملے کو خود ہی اپنی ٹویٹ میں ایک ڈپلومیٹک طرف لے گئے جب انہوں نے یہ لکھا کہ we stressed that such actions undermine regional security and stability and expressed hope that the Iranian side will exercise wisdom and avoid miscalculation. تو یہ تو آپ کہیں کہ خود ہی انہوں نے ایک بڑا یعنی بڑی ایک وائز اپروچ لی کہ انسٹیڈ آف ٹیکنگ دس میٹر ٹورڈز کہ جی آپ کائنیٹک یا ملٹری، وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایران ول بی وائز اینڈ اوائڈ. تو ہمیں تو لگتا ہے کہ جیسے آپ خود فرما رہے ہیں کہ یہ تو جی یہی اسی وجہ سے میں آ رہا تھا کہ جب ایران کے صدر کا خود ایک میسج آ گیا جی تو وہ اس سے عمل اس کا نکل آتا ہے کہ وہ جس طرف سے جو سعودی وزیر دفاع بات کر رہے ہیں یا سعودی حکومت بات کر رہی ہے، دوسری طرف سے ایران کے جو صدر ہے ان کا معافی مانگ ہے تو معافی مانگا. انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور یہ ساری چیز. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ دونوں طرف سے اس چیز کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہاں یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اس کو خاص طور پہ ہندوستان میں اس کو بڑا چڑھا کے بات کریں گے کہ جی پاکستان جو ہے وہ اس کا یہ رول نہیں ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا، سعودی عربیہ کی مدد نہیں کرنا، اس قسم کی چیزیں وہ کرتے رہیں گے، لیکن وہ انڈین پروپیگنڈا ہے. تو دوسری چیز جو بہت اہم ہے جو میں اس پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ اسرائیلی امریکی حملے کے 3 دن پہلے اور ہندوستان کے وزیر اعظم کے اسرائیل کے وزٹ کے 1 دن پہلے اسرائیل کے پرائم منسٹر نتنیاہو نے ایک پروجیکٹ پروپوز کیا ہے، ایک اسٹریٹجک الائنس پروپوز کیا ہے the Hexagon Alliance. جی اس میں جو سینٹرل پارٹس ہیں 6 سائڈز میں، اس میں ایک اسرائیل ہے، ایک ہندوستان ہے اور باقی گریس ہے، سائپرس ہے اور کچھ ان نیمڈ عرب ممالک ہیں. اور اس میں وہ یہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ الائنس جو ہے یہ ایک سو کالڈ شیعہ ایکسس کے خلاف ہے جو ایران ہو گیا، اور ایکولی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سنی ایکسس کے خلاف ہے. اور اس سنی ایکسس میں اس نے 3 ملکوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی. تو یہ جو وہاں سوچ جو ہے اسرائیلی زائنسٹ کے طرف سے، ہمیں اس قسم کی سوچ پر ہمیں متحد ہو کے اور اپنے جتنے جو لیڈنگ مسلم ممالک ہیں اس میں پاکستان، سعودی عربیہ، ترکی، ایران، باقی جو دوسرے ہیں، ہمیں مل کے آگے چل کے اس خطرے کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. ابھی سے ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں جنگ ہو رہی ہے ایران کے خلاف. ایک کر کے اسرائیل کا آبجیکٹو ہے کہ ایک کر کے مسلمانوں کو تباہ کیا جائے. اور اگر ہم اس وقت مل کے ایک دوسرے کے خلاف لڑ پڑیں گے تو یہ تو بہت ہی ان کے اسرائیل کا موقف ہی جو ہے وہ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ بہرحال یہ اپنے بناتے رہے پلان جو بنانے، آپ بھی جانتے ہیں اور اے مارشل صاحب بھی جانتے ہیں کہ یہ تو ہم 30 سال سے سن رہے ہیں، جب سے پاکستان کا نیوکلیئر بم ہوا، پاکستان کے پاس نیوکلیئر آرسنل، جب سے ہم سوچ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ جی پاکستان کے ساتھ یہ کیا جائے گا وہ کیا جائے گا. آئی تھنک ہماری انرجی سب سے اسی میں بہتر استعمال ہے کہ ہم اپنے کو مضبوط کریں، جو کہ کرتے جا رہے ہیں. دے کین کیپ دیئر اون پلاننگ. ہمیں وی ہیو ٹو بی مائنڈفل آف obviously what they are planning. اور جیسے آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں جو ممالک ہیں مسلمان ان میں ایک اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایوا اسماعیل صاحب، یہ جو بھی ضمیر اکرم صاحب نے اہم بات کی یاد دہانی کروائی کہ پاکستان کے سعودی عربیہ کے ساتھ بڑے درینہ اہم تعلقات ہیں، اور سعودی عربیہ کا کنسرن جو ابھی obviously is a valid concern. on the other hand ایران کا کنسرن بھی بہت ہی ویلڈ ہے، اور ایران کا کہ پاکستان ایران کے انٹرسٹ کو اوورسی کرتا ہے واشنگٹن میں اب سے نہیں 40 سال سے.
اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. تو پاکستان تو بڑا ایک از ویری یو نو ان اے سینس ویری کرٹیکلی اور ویری امپورٹنٹلی پلیسڈ کہ اس طرح کے ماحول میں پاکستان کی جو کمیونیکیشن ہے وہ ہر طرف ہے, اور پاکستان ایک پرنسپل اور ٹرانسپیرنٹ, آئی ووڈ لائک ٹو ریپیٹ ٹرانسپیرنٹلی ان معاملات کو دیکھ رہا ہے اور تعلقات کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. وائس مارشل صاحب. جی, میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں, میں ایک کامنٹ دینا چاہوں گا. جی. آپ نے کہا کہ اسرائیل 98 سے جب سے ہم نیوکلیئر ہوئے وہ پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. میں آپ کو بتاؤں آن ریکارڈ کہ یہ اس سے پہلے جب انہوں نے عراق کا ایٹمی ری ایکٹر تباہ کیا تھا ایک اس فیمس اسٹرائک کے ذریعے, تو اس کے بعد پاکستان کے لیے بھی ان کی ایسی ہی تیاریاں تھیں. میں چونکہ خود پاکستان ایئر ڈیفنس کا حصہ رہا ہوں. جی, آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی, سوری. وائس مارشل پھر سے فرمائیے گا, آپ کہہ رہے تھے کہ کیا ہوا تھا. جی جی, میں یہ کہہ رہا تھا جی کہ 1980s میں جب اسرائیل نے عراق کا ایٹمی ری ایکٹر تباہ کیا, بالکل, تو اس وقت سے اس کے بعد ان کا اگلا نشانہ, کیونکہ اس وقت تک ایران کی تو نیوکلیئر پاور کا کوئی اس وقت تک کوئی نام و نشان نہیں تھا, تو اس وقت ان کا اگلا ٹارگٹ پاکستان تھا. اور انہوں نے کم از کم 2 موقع پہ انہوں نے پاکستان کا اس وقت جو ہماری کہوٹا فیسلٹیز تھی, جو اس وقت ہماری ڈیولپمنٹ کی واحد فیسلٹی تھی, اس کو اٹیک کرنے کی انہوں نے نہ صرف یہ کہ پلاننگ کی بلکہ کوشش کی. لیکن پاکستان کے ایئر ڈیفنس کے رسپانس کو دیکھتے ہوئے وہ تقریباً آپ یہ سمجھیے کہ آدھے راستے سے زیادہ فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ واپس چلے گئے. یہ آپ بڑی اہم بات بتا رہے ہیں, یہ تو آپ بہت اہم, یو مین دے ایکچولی اسٹارٹیڈ دے مشن اور وہ روکنی پڑی ان کو بیچ میں. جی بالکل, اسی طرح کی اسٹرائک جس طرح کی انہوں نے عراق کے ری ایکٹر پہ کی تھی, وہ اسی طرح کی اسٹرائک انہوں نے اس وقت کچھ مسلم ممالک کی ایئر سپیس کے اوپر سے گزرتے ہوئے ان کے کچھ ریڈارز کی نان اویلیبلٹی کو جو ہے نا ایکسپلائٹ کرتے ہوئے انہوں نے پلان کی. اور پاکستان نے الحمدللہ ہمیں جو ہے ہمارا رسپانس اتنا افیکٹو تھا کہ وہ واپس چلے گئے. تو اس کے بعد سے پھر انہوں نے یہ چیز کنٹمپلیٹ کرنا شروع کی کہ ہم بھارت کے ذریعے یہ جو ہے اپنا یہ جو اپنا ہدف اچیو کریں گے. ایک بڑی مشہور کتاب, جی ایک بڑی مشہور کتاب تھی جی روی رکھائی کی, جو را کا ڈائریکٹر بھی رہا ہوا ہے, 4th راؤنڈ. تو اس میں کہوٹا پہ ایئر بون جو ہے اسٹرائک اور پھر پیرا ٹروپرز کا وہاں لینڈ کر کے آن گراؤنڈ جا کے اس کو نیوٹرلائز کرنے کا اس نے ہائپوتھیسائز کیا ہوا تھا. تو یہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اسرائیل ہمیشہ اس کو بڑے کلوزلی واچ کرتا رہا ہے, اور یہ اس کے ایجنڈا پہ ہے آج نہیں تو کل, کیونکہ ان کا اصل مسئلہ کوئی مسلمان ملک یا اس کی صلاحیت نہیں ہے. ان کا اصل مسئلہ ہے گریٹر اسرائیل پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا, اور اس کے راستے میں جو بھی ان کی تھریٹ پرسیپشن کے مطابق رکاوٹیں ہیں ان کو یکے بعد دیگرے ان کو نیوٹرلائز کرتے ہوئے اپنا مشن آگے بڑھانا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت معذرت چاہتی ہوں, اس وقت ہمیں بریک کہا جا رہا ہے, اور بڑی آپ نے اہم بات بیان کی. وائس مارشل صاحب, ضمیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں پاکستان کی جو پالیسی ہے اس وقت, جو جنگ ہو رہی ہے, جو تسلط کی گئی اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ایران پر, اس پر جو پالیسی ہے. اور ابھی آپ دیکھ رہے تھے ہمارے پینلسٹ جو دونوں پریکٹیشنرز رہے ہیں پالیسی میکنگ کے, اور ہمارے ساتھ وائس مارشل صاحب ہیں اور ہمارے ساتھ امبیسڈر ضمیر اکرم ہیں. تو دونوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان از ایبسلیوٹلی ڈوئنگ دا بیسٹ. ایک تو پاکستان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ معاملات کو جو ڈپلومیٹکلی
آگے بڑھانا, ان کو بہتری کی طرف لے جانا, خاص طور پہ ان ٹائمز آف اسٹرائف اینڈ ان ٹائمز آف وار, ایک از این امپریسو ٹریک ریکارڈ. عراق, ایران کی بات کر لیں ان دا پاس, سعودی عربیہ, یمن کے حوالے سے دیکھ لیں, اور ممالک کے جب معاملات ہوئے, پاکستان ہیز ڈن دا بیسٹ اٹ کین. اس وقت ضمیر جو ایک سوال ذہن میں آتا ہے, کچھ تھوڑی دیر پہلے, کوئی 30 منٹ گھنٹہ بھر پہلے, جو ایران کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ, یعنی پانی کو صاف کرنے کا جسے پانی پیا جا سکے, وہ پلانٹ کو اٹیک کیا ہے امریکن فورسز نے کسی چھوٹے گاؤں میں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کا اٹیک کیا ہے, اگر امریکہ نے جو کیا ہے اس کے نتیجے میں پھر بہت سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں خطے کے لیے. تو یہ بات جو بار بار اٹھتی ہے, جیسے آپ نے بھی کہا کہ بھئی ہماری دوستی ہے, بالکل بہت اہم دوستی ہے, اور ادھر ہمارا ڈیفنس اگریمنٹ ہے, اور دوسری طرف ایران جو ہے وہ کہے جی اگر ہمارا پانی پینے پر اب یہ قدغن لگ رہی ہے, پانی جو ہے ہمارا صاف ہمیں نہیں ملے گا پینے کو, تو دس از این ایکٹ آف وار. تو اس کے نتیجے میں پھر اف دے اسٹارٹ گوئنگ فار US ٹارگیٹس آن گلف ٹیریٹری, کیا اس کا بہترین حل کیا ہے؟ میرا اپنا یہ ایک طرف سے تو اسرائیل کی تو خواہش یہ ہو کہ ایران کو ہر طرح سے کمزور کیا جائے, اور اگر یہ ڈی سیلینیشن پلانٹ پر حملہ ہوا ہے تو یہ کو ایک قسم سے استعمال کرنا, ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی بات ہو گئی ہے. اور وہاں ایران میں ایسے جیسے ہمیں پتہ ہے پانی کی قلت رہتی ہے, تو یہ ایک بہت سیریس اقدام ہوگا امریکہ کی طرف سے. اب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو ان کے صدر نے, ایران کے صدر نے جو اعلان کیا ہے دوسرے ممالک کے بارے میں اور اپولوجائز بھی کیا ہے, تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ اگر کشیدگی اور بڑھتی ہے, اور مجھے لگتا ہے بڑھے گی, تو ایران میرا خیال ہے وہ اسرائیل پر زیادہ فوکس کرے گا, اسرائیل پر زیادہ اٹیکس کرے گا. اس نے آپ کے سٹیٹمنٹ دیکھ لیں کہ یہ بھی کہا ہے کہ اگرچہ تو ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے فرام یہ یعنی گلف سٹیٹس, تو پھر اس صورت میں ہم جوابی کارروائی کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ گلف کے ممالک نے بھی امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ بھئی ہمارے ملک سے آپ ایران پر حملہ نہ کریں. تو اس صورت حال میں مجھے لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے سارے جو اس کی کیپیسٹی ہے وہ اسرائیل پر فوکس کرے گا, اور اسرائیل کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے گا. اسرائیل کے بین گورین ایئرپورٹ پر انہوں نے حملہ کیا ہے, دوسری ان کی اہم انسٹالیشنز پر حملہ کیا ہے, سو مچ سو کہ اسرائیل نے ایک قسم کے وہاں پر سینسرشپ نافذ جی بالکل بلیک آؤٹ ہے نیوز کا, کہ بالکل ایبسلیوٹلی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نقصان ہو رہا ہے, اگر نقصان نہیں ہو رہا تو وہ کیوں بلیک آؤٹ کرتے ہیں؟ ٹھیک. یہ تو افیکٹو ہو رہا ہے. ایران کی جو کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے مجھے لگتا ہے وہ افیکٹولی ان کو ٹارگٹ کر رہی ہے. جی میں تھوڑا سا یہ کلیریفائی کر دوں ناظرین کے لیے, when I say بلیک آؤٹ یہ نہیں مطلب کوئی خبر نہیں آ رہی, لیکن جو وہاں نیوز رپورٹرز ہیں جو نکلے باہر, ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل بس وہی اجازت دے رہا ہے جہاں اگر سویلین کیجولٹیز ہوں کہیں, یا کچھ سویلین ٹارگٹس ہٹ ہو جائیں, نہیں تو جہاں ٹارگٹس ہیں ملٹری ٹارگٹس یا اسٹیٹ کے ٹارگٹس اس کو کور نہیں کرنے دے رہا, تاکہ یہ کسی کو اس پر خوشی نہ ہو کہ ان کی جو ملٹری ٹارگٹس ہیں وہ ان کو یہ سکسیسفلی کر رہے ہیں, اس کو ایروڈ کر رہے ہیں اور ڈسٹروائے کر رہے ہیں, یعنی ایران. تو بہرحال آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہم یہ ٹرانسمیشن اس وقت ادھر ہی ختم کرتے ہیں, اور یہ جو سچویشن ہے وہ ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. ڈیولپنگ سٹوری ہے, اہم سٹوری ہے. اب ہم نیوز بلیٹن کی طرف جائیں گے, اس کے بعد ہم بات کریں گے, اور اگلے جو سیشن ہوگا ہمارا ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ بین الاقوامی سطح پر پچھلے اب 24 گھنٹوں میں
اکنامک جو امپیکٹ آئے اکنامک ریلم میں, اکنامک ٹریڈ کامرس میں, اور ظاہر ہے جو پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے وہ ایک پاکستان پر اس کے اندر جو 50-60 روپے 70 روپے قیمت بڑھی ہے ڈیزل کی اور ریگولر آئل کی, اور پھر گیس کی جو ایک قلت ہے, یہ سب کو دیکھتے ہوئے اس کا پاکستان پر کیا اثر ہوگا, عام لوگوں کی زندگی پر کیا اثر ہوگا, اور what is it going to mean for global trade and commerce as well. After the news bulletin, stay with us. Khuda Hafiz.